کتاب العلم کے حوالے سے مقدمہ کتاب العلم کے حوالے سے تعریف، موضوع اور غرض و غایت، ان تین چیزوں کا بیان ہوا تھا۔ آج چوتھی چیز ہے وجہ تسمیہ، جس کو سمہ بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ دو وجہ تسمیہ ذکر کی ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعۃً نے۔ پہلی کہ حدیث بمعنی حادث کے ہے، اور حادث جو ہے یہ ضد ہے قدیم کی۔ اللہ کا کلام قدیم ہے اور اس کے مقابل نبی کا جو کلام ہے وہ حادث ہے، تو اس حادث کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث حادث کے معنی میں ہے، فعیل فاعل کے معنی میں آتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو حدیث کہا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حدیث بمعنی کلام کے ہے لغت میں، اور چونکہ یہ کلام نبی ہے تو اس لحاظ سے اس کو حدیث کہا گیا ہے۔ پھر سوال ہے کہ حدیث صرف اقوال نبی پہ تو نہیں بولا جاتا، حدیث کا اطلاق تو افعال نبی اور تقریرات نبی پہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو صرف اقوال کو کیوں لیا گیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ تغلیباً جو ہے، جیسے قمرین میں قمر کو غلبہ دیا ہے تو شمس پہ بھی اس کا اطلاق ہو گیا، تو یہاں پہ بھی تغلیباً حدیث کہا گیا ہے افعال کو بھی اور تقریرات کو بھی۔ پھر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی جو کلام ہے وہ بھی تو حدیث ہے، تو نبی کی کلام پہ حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے عرفاً، حالانکہ لغتاً تو لوگوں کی کلام بھی حدیث ہی ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ کمال اور مبالغے پر محمول ہے کہ غیر نبی کی بات گویا کہ وہ اصل بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور نبی کا جو کلام ہے وہ تو باسند ہوتا ہے، اس لحاظ سے گویا کہ اصل کلام اور حدیث وہ حدیث رسول ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حدیث کا جو لفظ لیا گیا ہے یہ قرآن پاک کی سورہ ضحیٰ کی جو آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس سے لیا گیا ہے۔ نعمت رب سے مراد دین ہے، آپ اپنے رب کے دین کو بیان کریں، تو حدیث تحدیث سے حدیث ہے یا تحدیث حدیث سے ہے، تو اس اعتبار سے اس کو حدیث کہا گیا۔ تو چونکہ دین کی تبلیغ یہ حدیث تحدیث ہے اور حدیث کا مقصد بھی تبلیغ ہی ہے، تو اس مناسبت سے آپ کے جو اقوال وغیرہ ان کو حدیث کہا گیا۔ یہ بات سمجھ آئیے آپ؟ نعمت رب دین ہے، نعمت رب قرآن پاک میں موجود ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور وہ نعمت کیا ہے؟ عطف تفسیری ہے، ما انزل علیکم، جو اللہ نے تمہارے اوپر اتارا ہے، یہ نعمت ہے۔ سورہ مائدہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرُوا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ، نعمت اور وہ دین ہے، رضیت لکم اسلام۔ تو اس لیے آپ کو اور مجھے خوش ہونا چاہیے اور کروڑہا دفعہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنی خصوصی نعمت کاملہ دین، اس سے ایک ادنا سے بھی ادنا نسبت عطا کی ہے۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں
سمجھ آ رہی؟ کیونکہ ہمارے اندر ابھی تک کوئی کمال نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ نہ ہمیں عربی ادب آتا ہے، نہ ہمیں لغت آتی ہے، اور نہ ہی ہمیں فقہ کے مسائل آتے ہیں، مقصد ہمارے اندر کچھ بھی کمال نہیں، بس ایک نسبت ہے، وحب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ اور اسی دین کی نسبت کو اگر ہم اپنے لیے قابل فخر سمجھیں گے تو اللہ ہم سے دین کا کام لے گا، اور اگر ہم نے اس کو خود وقت نہ دی، بے قدری کی، لئن کفرتم ان عذابی، تو پھر یہ علم جو ہے ہم سے چھین لیا جائے گا۔ فضلاء کہتے ہیں نا بعض کہ یار دین مشکل ہے، یہ وہ، مطلب مدرسے میں پڑھ پڑھ کے پھر وہ مدرسے میں باتیں کرتے ہیں، یا ان کے ہاں وہ اہمیت ختم ہو جاتی ہے، یار دین کے کام کرنا ہے، دین کا کام جیسے بھی کر لو، کوئی ضروری ہے مدرسے میں کرنا ہے، سمجھ آئے؟ تو ٹھیک ہے مدرسے میں ضروری نہیں، لیکن باقی جگہ بھی تو کرے نا بندہ دین کا کام، اسکول میں ہے اسکول میں کرے، محنت کرے، بچوں کو دین پہ لائے، سنت پہ لائے، کسی اور شعبے میں وہاں پہ اس کو جاری رکھے۔ بہرحال حدیث کی دو وجہ تسمیہ، حدیث بمانے حادث، کلام اللہ کے مقابلے میں چونکہ یہ حادث ہے اس لیے اس کو حدیث کہا گیا ہے، اور تغلیباً دوسری وجہ یہ ہے کہ تغلیباً اس کو حدیث کہا گیا ہے، اور حدیث بمانے کلام کے، اور یا پھر یہ بنعمت ربک فحدث ماخوذ ہے۔ حدیث کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کے مقابل بھی کچھ الفاظ ہمیں ملتے ہیں جو آپ پڑھ بھی آئے ہوں گے، تفسیر و مصطلح الحدیث وغیرہ میں۔ ایک حدیث ہوتی ہے، ایک خبر ہوتی ہے، ایک اثر ہوتی ہے، ایک سنت ہوتی ہے، 4 الفاظ ہیں، بس سمجھ آ رہی؟ اب ان کا باہمی فرق کیا ہے؟ تو آسان ہے، حدیث اور سنت کو اگر آپ لیں تو ایک قول یہ کہ یہ مرادف ہے، نسبت ترادف کی ہے، ہوگی بات۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حدیث یہ اقوال نبی پہ بولا جاتا ہے، اور سنت عام ہے، افعال نبی، تقریرات نبی سب پہ بولا جاتا ہے۔ تو حدیث اور سنت کے لحاظ سے 2 فرق ہوگی، ذہن میں آگے۔ حدیث اور خبر کو لیں تو اس میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ان میں نسبت ترادف کی ہے، جو حدیث ہے وہ خبر ہے، جو خبر ہے وہ حدیث ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان میں تباین ہے۔ نسبت تباین یہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے منقول و بات اس کو کہتے ہیں حدیث، اور جو غیر نبی کے حوالے سے چیزیں ان کو کہتے ہیں خبر۔ جیسے آج کل کیا خبر چل رہی ہے، تو مطلب غیر نبی کے حوالے سے جو باتیں تھی وہ خبر۔ تیسرا قول یہ ہے کہ خبر جو ہے یہ عام ہے، ما جاء عن النبی وغیرہ، یہ خبر ہے، اور حدیث ما جاء عن النبی، تو عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ ہر حدیث جو ہے وہ خبر ہے، اور ہر خبر کا حدیث ہونا ضروری نہیں۔ تو 3 فرق جو ہے ان کے درمیان، یا 3 اقوال ان کے درمیان جو ہے وہ ذکر کیے۔ حدیث اور اثر کو لیں تو اس میں بھی 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اثر وہ ہے جو ما جاء عن النبی والصحابتی، اور حدیث وہ ہے جو ما جاء عن صحابتی ہے، ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ حدیث ہے، اور جو نبی اور صحابہ دونوں سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ اثر ہے۔ معانی الآثار، شرح معانی الآثار امام طحاوی کی کتاب ہے، آپ کے سامنے پڑھی بھی ہے، اس میں آثار مرفوعہ اور موقوفہ دونوں ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ اثر کا لفظ بولا گیا، تو ایک فرق تو یہ ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے اثر کا اور حدیث کا، کہ اثر وہ ہے جو ما جاء عن غیر النبی ہے، چاہے تابعی سے بھی ہو تو وہ بھی اثر ہے، اور حدیث وہ ہے
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو۔ تو یہ چار الفاظ ان کا باہمی فرق وہ آپ کو بتا دیا ہے، ایک حدیث، دوسرا سنت، تیسرا اثر اور چوتھا خبر۔ ذہن میں آگے وجہ تسمیہ کے بعد یہ ایک ضمنی فائدہ تھا، اب آ جاتے ہیں ہم پانچویں چیز کی طرف، اور پانچویں چیز ہے تدوین حدیث۔ مدون اول کون ہے، طبقات تدوین کتنے ہیں، اور اس کے ضمن میں بحث آئے گی کتابت حدیث کی، سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ تدوین دو صورتوں سے ہے، کبھی حفظاً ہے اور کبھی کتابتاً ہے، سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، 99 ہجری میں خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے آفاق اور اطراف کی طرف جو اپنے ماتحت امراء تھے، بادشاہ تھے، ان کو خط لکھا کہ انظروا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجمعوہ، احادیث رسول اللہ کو دیکھو اور ان کو جمع کرو، کیونکہ لوگ اب جا رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء، مجھے ڈر ہے کہ علم مٹ جائے گا اور علماء چلے جائیں گے، تو علماء کے فوت ہونے سے پہلے پہلے ان سے علم سیکھو، اور ان کو سیکھو کیا، ان کو جمع کرو، سیکھو بھی ٹھیک ہے، جمع کرو بھی ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری نے تعلیقاً یہ روایت لی ہے، ذکر کی ہے باب کیف یقبض العلم کے اندر، کتاب العلم میں، کہ کتب عمر بن عبد العزیز الی ابی بکر ابن حزم، حضرت عمر بن عبد العزیز نے ابو بکر ابن حزم کو یہ لکھا کہ آپ احادیث کو جمع کریں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر ابن حزم نے احادیث کو جمع کیا، اور ایسے ہی جمع کرنے میں ایک دوسرا نام آتا ہے محمد بن مسلم الشہاب زہری کا، سمجھ آ رہی؟ ایک ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ہے، اور دوسرا محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ الشہاب زہری کا، المتوفہ 125 ہجری ہے، اور ابو بکر ابن حزم جو ہے یہ المتوفہ 120 ہجری ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں مدون اول قرار دیے گئے، سمجھ آ رہی؟ چونکہ تدوین جو ہے آگے لکھنے کی ان کے ذمے ہوئی، تو انہوں نے پھر اس کا کام اور بیڑا اپنے ذمے لیا ہے۔ اب ان میں اول کون ہے، تو زمانہ دونوں کا ایک ہی ہے، وفات بھی قریب قریب ہے۔ حضرت امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ جو مدون اول ہے وہ حضرت ابو بکر ابن حزم ہے، اس لیے انہوں نے یہ قول اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر ابن حزم کو لکھا، لہذا وہ مدون اول ہے۔ اور جمہور جن کے اندر امام مالک ہیں، امام سیوطی ہیں، ابن حجر ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ مدون اول قرار دیا جائے ابن شہاب زہری کو رحمہ اللہ، جو امیر المؤمنین فی الحدیث۔ اس کی وجہ التمہید لابن عبد البر اور ان کی کتاب جامع بیان العلم واہلی کے اندر یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر ابن حزم نے احادیث جمع کر کے لکھی واپس عمر بن عبدالعزیز کو، تو وہ فوت ہو چکے تھے، تو مقصد مقدم ہو گئے ابن شہاب زہری، سمجھ آ رہی؟ اور مزید یہ کہ
ابن شہاب زہری کے بارے میں آتا ہے فَكَتَبْنَاهَا دَفْتَرًا دَفْتَرًا، جب انہوں نے ہمیں خط لکھا تو ہم نے اس کو دفتر جو ہے وہ احادیث کو لکھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مدون اول زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ زہری کو قرار دیا جائے۔ تدوین کے اندر ایک تیسرا نام بھی آتا ہے مدونین میں، محمد ابن شراحیل شابی کا، ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، سمجھا؟ انہوں نے لکھا ہے فَأَمَّا جَمْعُ الْحَدِيثِ إِلَى مِثْلِهِ فَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهِ الشَّعْبِيُّ جَمْعُ الْحَدِيثِ إِلَى مِثْلِهِ، کہ ایک باب کی احادیث کو جمع کرنا، اس کے اندر شعبی سبقت کر گئے۔ اب شعبی متوفہ ہیں، کیا کہتے ہیں، متولد ہیں 17 ہجری کے متولد، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے تطبیق یہ دی گئی ہے کہ ابواب کے لحاظ سے حدیث کو جمع کرنے کی جو اولیت ہے وہ عامر شعبی کے ذمے ہے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ انہوں نے جب کتاب الطلاق کے حدیثیں لکھی تو انہوں نے شروع میں کیا لکھا، ھذا باب من الطلاق جسیم، یہ ایک بہت بڑا باب ہے طلاق کے متعلقہ احادیث کے حوالے سے، سمجھ آ رہی؟ تو اس میں جو شعبی ہیں محمد ابن عامر ابن شراحیل عامر جو ہیں اس کے اندر سابق ہیں شعبی۔ تو باب کے لحاظ سے اور نفس تدوین کے حوالے سے جو عام تدوین ہے اس کے اندر پھر جمہور کے ہاں امام زہری اور امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں ابو بکر ابن حزم، بس سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ تدوین حدیث ہے۔ طبقات تدوین حدیث یا طبقات مدونین لے لیں، جو بھی آپ کی مرضی ہے۔ مدونین کے کل کتنے طبقات ہیں؟ تو جناب 4 طبقات ہیں۔ سب سے پہلے طبقہ ہے تدوین علی الاطلاق کا، کیف متفقہ، جیسے بھی روایتیں ملی اور ان کو جمع کرنا۔ اس کی تفصیل آپ نے سن لی ابھی تک۔ یہ 2ری صدی کے اوائل میں یا پہلی صدی کا انتہا ذکر کر لیں آپ، سمجھ آ رہی؟ یہ جو بھی آپ کو تفصیل بتائی ہے، سمجھ، عامر ابن شراحیل اور ابن شہاب زہری اور ابو بکر ابن حزم، جس طرح کی روایت ملی اس کو لکھ لیں۔ یہ تدوین علی الاطلاق ہے۔ دوسرا درجہ ہے تدوین علی الاطلاق، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا درجہ ہے تدوین علی الابواب کا، تدوین علی الابواب کا۔ اس کے اندر آتے ہیں ابن جریج، امام مالک، اور ایسے ہی عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ، یعنی ایک باب سے متعلقہ احادیث کو الگ الگ کرنا۔ موطا امام مالک اس کی مثال واضح ہے، انہوں نے مختلف ابواب پر حدیثوں کو لیا ہے، یہ کہتے ہیں تدوین علی الابواب۔ تیسرا، اور یہ جو دور ہے یہ 2ری صدی کا وسط ہے۔ تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے تدوین علی المسانید، ابن حجر نے اس کو ذکر کیا، تدوین علی المسانید، سمجھ آ رہی؟ مسند نعیم وغیرہ اس کی مثال ہے، اور مسند حدیث کی وہی کتاب ہوتی ہے جس میں صحابہ کے ناموں کے لحاظ سے یا درجات کے لحاظ سے احادیث کو جمع کیا گیا ہو، سمجھ آ رہی؟
یہ تیسرے درجے میں آتی ہے۔ اور شروع میں تو یہ ایک دو مسندی تھی، مسند نعیم اور مسند عبید اللہ، بعد میں پھر کئی مسندیں ہوئی، مسند ابو داؤد الطیالسی، مسند ابو یعلا، پھر مسند احمد بن حنبل۔ 30,000 احادیث ہیں مسند احمد بن حنبل میں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ ساری قوی ہیں، 30,000۔ آج 30 حدیثیں یاد کرنا مشکل ہے، تو 30,000 حدیثیں ایک امام کو یاد ہے، اور اس نے اس کو لکھا ہے 30,000 کو۔ اور ان کی تقویت اس حد تک ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نے طبقات کتب حدیث میں جو دوسرا طبقہ ہے سنن کا، اس کے اندر مسند احمد کو بھی شامل کیا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی کے ساتھ اس کو بھی شامل کیا، مسند احمد بن حنبل کو۔ تو یہ تیسرا درجہ ذہن میں آ گیا، تدوین علی المسانید۔ چوتھا درجہ ہے تدوین علی الصحاح کا، صحیح روایتیں الگ ذکر کرنا۔ یہ تیسری صدی کا اوائل ہے، اور اس کے اندر سر فہرست ہیں امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ۔ بس سمجھ آ گئی؟ تو کتنے طبقات ہو گئے؟ 4۔ تدوین علی الاطلاق، سمجھ آ رہی؟ اور مدونین اس میں جو ہیں وہ آپ کو بتا دیے، 3 نام سر فہرست ہیں، ابن شہاب زہری، بکر ابن حزم اور عامر ابن شراحیل، سمجھ آ رہی؟ اور دوسرے نمبر پہ ہے تدوین علی الابواب، امام مالک، ابن جریج اور عبداللہ ابن مبارک، یہ ہستی اس کے اندر ہے۔ موطا امام مالک اس کی ایک مثال ہے۔ تدوین المسانید، مسند نعیم اور مسند عبید اللہ، اور اس کے بعد تو کئی مسانید آئی ہیں، تو یہ تیسری قسم ہے۔ اور چوتھی جو طبقہ ہے وہ ہے تدوین علی الصحاح، امام بخاری اور امام مسلم اس کے اندر سر فہرست ہے، یعنی صحیح احادیث کو باقی احادیث سے الگ ذکر کرنا، صحیح احادیث کا اپنی شروط پہ التزام کر کے ذکر کرنا۔ تدوین کا ایک درجہ کتابت حدیث بھی ہے۔ عموماً منکرین حدیث یہ وہم ڈالتے ہیں، اور آج کل انکار حدیث کا شغل بڑا عام ہو گیا ہے، کیونکہ اسلاف سے اعتماد جب اٹھ جاتا ہے تو پھر یہ ساری گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ ہم میں اور غیر مقلدین میں، اور ہم میں اور دوسرے فرق ضالہ میں یہی فرق ہے کہ ہم اسلاف پہ اعتماد کرنے والے ہیں، ہم مقلد ہیں، سمجھ آ رہی؟ ہر معاملے میں ہم ناقل ہیں، ہم مجتہد نہیں ہیں، اور کیونکہ ہمیں اعتماد ہے اپنے اسلاف پہ، اپنے بزرگوں پہ، سمجھ آ رہی؟ اور جب بزرگوں پہ اعتماد اٹھ جاتا ہے تو پھر اس میں گمراہی پھیلتی ہے۔ تو انکار حدیث جو پیدا ہو رہا ہے آج کل، اس کے اندر بھی کیا ہے؟ راویوں پہ اعتماد اٹھ جانا، سمجھ آ رہی؟ تو وہ نتیجہ ہوتا ہے انکار حدیث کا۔ تو کتابت حدیث جو ہے وہ اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اور مقصد منکرین حدیث کو جواب دینا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث تو جمع ہی آپ وسلم کے 100 سال بعد ہوئی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، آپ کو تاریخ بتائی ابھی 99 ہجری کے اندر، تو جو چیز 100 سال بعد لکھی گئی ہے تو وہ کیسے محفوظ ہوگی؟ بظاہر ان کی عقلی بات بڑی معقول ہے، لیکن ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ایک ہے تدوین، اور ایک ہے تدوین حدیث، اور ایک ہے کتابت حدیث۔ تو تدوین بعد میں ہے لیکن کتابت پہلے ہے، اور مقصود حفاظت حدیث ہے، چاہے جس صورت میں بھی ہو۔ تو ہم کہتے ہیں حدیث محفوظ تھی، چاہے وہ
تدوین کی صورت میں نہ ہو تو کتابت کی صورت میں تو تھی نا، سمجھ آ رہی؟ اور پھر کتابت کے علاوہ بھی خود حفظاً بھی تو محفوظ تھی نا، ذہناً بھی محفوظ تھی، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے آپ کا یہ کہنا کہ یہ غیر محفوظ چیز تھی اس یہ ٹھیک نہیں۔ بات سمجھ آئی یہ والی جو بات کی ہے کہ تدوین ٹھیک ہے 100 سال بعد ہوئی ہے، لیکن کتابت حدیث تھی، اور ایسے حفظ حدیث بھی تھا، سمجھ آ رہی؟ تو ہمارا مدعا، اور یا یہ کہہ لیں کہ معیار حفاظت ہے، معیار کتابت نہیں ہے، تدوین نہیں ہے، تو حدیث محفوظ تھی۔ عربوں کے ذہن بڑے بڑے وسیع تھے، حافظ اللہ نے ان کو عطا کیے تھے، سمجھ آ رہی؟ آئے گا آپ کے ابو داؤد شریف کے اندر بھی کہ ایک دیہاتی یہ کہے گا کہ میں نے 70 حج کیے ہیں، اور جن جن گھوڑوں میں میں نے حج کیے مجھے ان کی ساری نسلوں کا بھی پتہ ہے کہ وہ نسلیں کون کون سی تھیں، اتنی ان کی حافظ تھی۔ اللہ ہمیں بھی حافظہ نصیب فرمائے، سمجھ آ رہی؟ یہ اللہ کا فضل ہی ہو سکتا ہے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں۔ گناہ چھوڑنے سے حافظہ قوی ہوتا ہے، توجہ سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے، باقی اللہ کا فضل ہی ہو سکتا ہے۔ اور علم وہ ہے جو سینے میں ہو، سمجھ آ رہی؟ جیسے کسی کا مقولہ ہے نا کہ علم وہ ہے جو آپ کے ساتھ بیت الخلاء میں جائے، تو اصل یہی چیز ہے۔ آج کل ہمارا کیا علم ہے، ہمیں عربی کا بھی نفس عبارت اور اعراب یہ مشکل ہو جاتے ہیں، تو باقی اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب اور پھر اس کو باقی رکھنا۔ بہرحال حفاظت حدیث ذہناً اور صدراً یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5374 حدیثیں یاد تھی، یعنی ایک ایک آدمی کو اتنی یاد ہے، سمجھ آ رہی؟ اور باقی کتابت حدیث نبی علیہ السلام کے دور میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں باب کتابت العلم آئے گا، اس کے اندر 3 حدیثیں امام بخاری نے ذکر کی ہے، میں ان کی طرف سے اشارہ کرتا ہوں۔ ایک روایت ذکر کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو نبی علیہ السلام نے کوئی خاص علم دیا ہے، کوئی خاص حدیثیں آپ کے پاس ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، لا، کچھ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے آگے سے یہ کہا الا وما فی ھذہ الصحیفہ، سمجھ آ رہی؟ یا الا فہم اوتی اور رجل مسلم، سمجھ آ رہی؟ میرے پاس کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں، ایک فہم ہے جو اللہ دیتا ہے مسلمان کو، مومن کو، یا کچھ اس صحیفے میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ اس صحیفے میں کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا العقل وفقاق الاسیر، سمجھ آ رہی؟ دیت وغیرہ کے احکامات ہیں، قصاص دیت کے یہ احکام ہیں، اور تو کچھ نہیں۔ تو کیا مقصد ہوا کہ صحیفہ علی کتابی صورت میں موجود تھا، سمجھ آ رہی؟ تو کتابت حدیث ثابت ہوگی، نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ حدیثیں لکھتے تھے۔ ایسے ہی ایک حدیث انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا، خزائی اور لیثی کا جھگڑا ہوا، تو خزائی نے غالباً لیثی کو قتل کر دیا، تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے ان کے متعلق جو فیصلہ کیا، تو ایک یمنی صحابی تھے ابو شاہ، وہ کھڑے، انہوں نے کہا جی میرے لیے یہ لکھ دو، تو آپ نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ۔ تو کتابت حدیث خود نبی علیہ السلام سے ثابت ہو کہ آپ نے لکھوایا۔ تیسری حدیث انہوں نے لکھی ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی، کہ وہ کہتے ہیں حدیث، بلکہ کیا کہتے اس کو، حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہ اس کے اندر وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں کسی کے پاس نہیں الا عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا اكتب، وہ لکھتے تھے میں نہیں لکھتا تھا، تو وہ لکھتے تھے میں نہیں لکھتا تھا، تو مقصد یہ ہے کتابت حدیث ثابت ہوگی، تو کتابت حدیث ہی حفاظت حدیث ہے، اور معیار یہی ہے حفاظت، مدعا ثابت ہے۔ باقی اس حدیث پہ ایک اشکال ہے، آپ کو سمجھ آئی؟ کتابت حدیث پہ 3 دلیلیں بخاری شریف میں باب کتابت العلم کے ذیل میں جو تھی وہ میں نے آپ کو ضمناً بتائی ہے۔ یہ جو آخری حدیث ہے اس پہ ایک اشکال ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی روایات زیادہ ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کی کم ہیں۔ حدیث سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، حالانکہ واقعے کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی روایات کم ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی زیادہ ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص جو ہیں یہ تو اصحاب المئین میں سے ہیں، 100 کے اعتبار یعنی 100 کے اعتبار سے ان سے روایتیں نکل ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ سے تو آپ کو بتایا ہے 5374 ہیں، تو اس کے کئی جواب دیے گئے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ یہ جو استثناء ہے نا حدیث میں اللہ، یہ استثناء منقطع ہے، متصل نہیں۔ متصل ہو تو مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس زیادہ ہے، منقطع کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لیکن عمرو بن العاص، یعنی مجھ سے زیادہ حدیثیں کسی کے پاس نہیں، لیکن عمرو بن العاص وہ لکھتے تھے تو شاید ان کے پاس زیادہ ہوں، کیونکہ لکھتے تھے، لکھنے والا آدمی زیادہ محفوظ کر سکے گا، کیونکہ زبانی والے کو رٹا زیادہ لگانا پڑتا ہے۔ گل سمجھ آ گئی؟ جس نے زبانی یاد کرنا اس نے محنت زیادہ کرنی ہے، جس نے لکھنا ہے اس کی محنت، اور جس نے رٹا لگانا لکھنا ہے اس کی کچھ بھی محنت نہیں۔ جیسے آج کا دور ہے، ہم نہ لکھتے ہیں نہ رٹا لگاتے ہیں، تو ہمارا علم اس لیے آج کل ضائع جا رہا ہے، وقت ضائع جا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ اہتمام کریں رٹا لگانے کا بھی اور لکھنے کا بھی، تکرار فرض کریں کہ ہمارے اوپر لازم ہے، اور پھر اس کے بعد لکھنے کا، سمجھ آ رہی؟ افادات جو درس ہوتا ہے اس کو لازمی تحریر میں لائیں، تکرار میں بھی فائدہ ہوگا، امتحان میں بھی فائدہ ہوگا، سمجھ آ رہی؟ اس پہ نہ چھوڑیں کہ کتابوں میں بہت کچھ ہے، کیونکہ جو چیز استاذ کی زبان سے بندہ سنتا ہے جس ترتیب سے، اس میں برکات ہوتی ہے، وہ ایک حاصل و خلاصہ ہوتا ہے۔ کتاب میں تو پھر لکھی ہوئی تو ہے، لیکن پھر اس کو پڑھنے کے لیے پھر آپ کو ٹائم چاہیے ہوگا 2-4 گھنٹے، تو اتنا ٹائم کدھر ہے؟ تو مجھے آ رہی۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص جو تھے یہ مقیم تھے مصر اور طائف میں، اور حضرت ابو ہریرہ تھے مدینہ میں، اور طالبین کی توجہ مدینہ کی طرف تھی چونکہ وہ مرکز تھا، تو اس لیے لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے وہ مدارس جو شہروں میں ہوتے ہیں لوگ ان سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ شہروں کا رخ زیادہ ہوتا ہے، گاؤں کا رخ کم ہوتا ہے، تو ادھر لوگ توجہ نہیں کرتے زیادہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ وجہ ہو گئی ان سے قلت روایت کی کہ وہ مصر اور طائف میں تھے جہاں توجہ صحابہ کی کم تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد نیر تابعین میں سے 800 تابعین شاگرد ہیں۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص جو تھے ان کے پاس کچھ صحائف آ گئے تھے فتوحات شام وغیرہ سے، جن کو یہ پڑھا کرتے تھے، تو احتیاطاً پھر تابعین اور صحابہ نے ان سے روایت نہیں لی ہے تاکہ حدیث اور غیر حدیث کا اختلاط نقل نہ ہو جائے آگے۔ تو ایک آدمی نیری حدیث بیان کرتا ہے اور ایک حدیث بیان کرتا ہے، ساتھ کچھ تاریخی باتیں بھی نقل کر دیتا ہے صحیفوں سے مثلا، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے بھی
ابو داؤد شریف میں بھی آگے وکانا یقرأ الکتب، حضرت عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ خارجی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے. سمجھ آ رہی؟ طالب علم کو خارجی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے رہنا چاہیے. دور حدیث کا طالب علم ہے، خارجی کتابیں اس کو پڑھنی چاہیے. داخلی کتابیں اور خارجی کتابیں، شوق ہونا چاہیے، ذوق ہونا چاہیے. اچھا، تو اس وجہ سے بھی قلت روایات ہو گیا عبداللہ ابن عمر بن العاص سے. باقی احادیث انہوں نے لکھی ہیں، سمجھ آ رہی؟ صحیفہ صادقہ ان کی احادیث کے مجموعے کا نام ہے. اس لیے انہوں نے ایک موقع پہ فرمایا تھا ما یرغبنی فی الحیات الا الصادقۃ والوحۃ، مجھے اب زندگی کی کوئی امید نہیں رہی، نہ مجھے شوق رہا ہے، مگر دو چیزوں کا شوق اب بھی باقی ہے. ایک وہ صحیفہ صادقہ کہ اس کی تبلیغ ہو جائے، ترویج ہو جائے، یا جو کچھ بھی کہیں، اور دوسری وہ زمین جو ہوگی ان کی وحدت، اس کے حوالے سے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو مجھے دنیا میں کچھ رہنے کے لیے امید دلاتی ہیں. یہ جو صحیفہ صادقہ تھا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے پوتے شعیب کے پاس آیا. سمجھ آ رہی؟ ان کے پوتے شعیب کے پاس آیا. پھر ان کا بیٹا آگے اس حدیث کو، ان کی حدیث آگے نقل کرتا ہے. اور یہ جو سند ہے، جو سند بنتی ہے، جس سند سے ان کی روایات نقل ہے، ان عمرو بن شعیب ان محمد ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص. سمجھ آ رہی؟ تو ان عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ کی جو سند ہے وہ یہی ہے. سمجھ آ رہی؟ ان عمرو بن شعیب ان محمد، سمجھ آ رہی؟ ان عمرو بن شعیب ان محمد ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص. تو یہ جو ہے یہ وہ سند ہے. ایک لفظ میں غلط تو نہیں بیچ میں بول رہا، یہ حضرت صحیفہ صادقہ ہے، اور یہ کن کا صحیفہ ہے؟ حضرت عمرو بن العاص کا. سمجھ آ رہی؟ حضرت عمرو بن العاص کا، عبداللہ ابن عمرو بن العاص کا نہیں. میں شاید بیچ میں عبداللہ کا لفظ بھی بڑھا رہا ہوں، ایسے ہی ہے. حضرت عمرو بن العاص کا. اچھا جی، عمرو بن العاص کا جی. تو یہ ہو گیا اس صحیفے کے حوالے سے. تو کتابت حدیث کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو ایک کتابت 3 دلیل حدیثیں دے دی، اور مزید اس کے ضمن میں یہ آ گیا صحیفہ صادقہ. سمجھ آ رہی؟ جو عمرو بن شعیب بن نبی ان جدی کی سند سے ہے. صحیفہ علی کا ذکر پیچھے آ گیا. صحیفہ حمام ابن منبہ جو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں اور حضرت ابو ہریرہ سے روایتیں نقل کرتے ہیں، یہ پچھلے کچھ سالوں میں چھپ بھی گیا ہے حیدرآباد، دکن وغیرہ سے. اور عجیب بات اس کی یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی جو روایات باقی کتب حدیث میں تھی، جب وہ صحیفہ چھپا تو وہ روایتیں اس صحیفے کی اور آج جو خارج میں روایات تھی حضرت ابو ہریرہ کی، وہ بالکل ایک جیسی تھی، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ وہ کتنے عرصے بعد جا کے چھپا ہے. تو مطلب یہ ایک بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ نبی علیہ السلام کا جو دین ہے اور اللہ کا جو نازل کردہ قرآن اور حدیث ہے، اس کی تشریح یہ آج بھی بے نہیں ویسے محفوظ ہے جیسے 1400 سال پہلے سینہ در سینہ صحابہ نے امت کو دیا تھا، یا اسلاف نے اس کو اپنی کتابوں میں درج کیا تھا. تو صحیفہ حمام ابن منبہ. صحیفہ سامورا، سمجھ آ رہی؟ یہ بھی ایک صحیفہ ہے، اور جس کی ہر سند جو ہے کہ بعد اما بعد کا لفظ آتا ہے. مسند بزار میں 100 روایتیں لی گئی ہیں صحیفہ سامورا سے، اور ابو داؤد شریف میں 6 روایتیں لی گئی ہیں صحیفہ
سمرہ سے، اور ہر کے شروع میں اما بعد ہوتا ہے۔ اما بعد اس لیے کہ چونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کے نام لکھا تھا حضرت سمرہ نے، تو ساری حدیثیں نقل کر کے انہوں نے اس کے شروع میں اما بعد لکھ دیا۔ مقصد یہ ہو گیا کہ وہی سند سب کے ساتھ لگتی ہے۔ ایسے ہی صحیفہ کتاب الصدقات ایک تھی، محمد ابن حزم صحابی نے اس کو نقل کیا تھا، جس میں امال وغیرہ کو جو خطوط تھے آپ نے لکھے تھے وہ انہوں نے اس میں درج کیے تھے۔ تو یہ صحائف کا صحابہ سے منقول ہونا اور نبی علیہ السلام کے دور میں کتابت حدیث کا ہو جانا اور خود آپ کا لکھوانا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث نبی علیہ السلام کے دور سے ہی محفوظ جو ہے وہ نقل ہو رہی تھی، لیکن پہلے سینہ در سینہ تھی۔ کتابت حدیث کی طرف رجحان کم تھا، کیوں؟ ضرورت نہیں تھی۔ دیکھو ایک بندہ اس کو زبانی یاد ہو جائے تو اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، اور یا ان کو لکھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، بعد میں پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو لکھ بھی لیا جائے تو اس کو پھر لکھنے شروع ہو گئے۔ تو اس لیے حدیث کی حفاظت یہ روز اول سے ہی چلی آ رہی ہے۔ اب پھر سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ حدیث مکتوب تھی صحابہ کے دور سے، حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تکتبوا عنی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھا کرو، فمن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، جس نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا وہ اس کو مٹا دے۔ سوال سمجھ ہے؟ یہ آپ نے اتنا زور لگایا ہے کہ وہ صحائف ہیں، یہ ہے وہ ہے، خود مسلم کی روایت ہے، اب تعارض آ گیا۔ تو پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ابن حجر وغیرہ نے یہ جواب دیا ہے مقابل اس دوسری روایات کے جو بخاری میں، تو ترجیح بخاری کی روایت کو ہے جس میں لکھنے کا ذکر ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اگر جمع کیا جائے یہ تو ترجیح کی صورت ہوگی نا، نسخ کی صورت کرے تو وہ بھی یاد ہے تعارض کی صورت میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ معارضہ جب ہوتا ہے تو ہمارے یہاں سب سے پہلے نسخ ہے، تو یا تو یہ کہہ لے کہ وہ عدم کتابت والی منسوخ ہو گئی یا کتابت والی ناسخ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور جس کے مختلف قرائن ہیں ہمارے سامنے ہوتے ہیں، قرائن کیا ہیں وہ تو سب سے پہلے، چونکہ کتابت کا رجحان بعد میں آیا ہے، پہلے نہیں تھا تو اس لیے اس کا تعلق پہلے دور سے ہے۔ دوسرا جواب اگر ترجیح کا دیا جائے تو ترجیح وہ بخاری کی روایت ہے اور یہ مسلم کی ہے، ظاہری بات ہے بخاری کی روایت کو ترجیح ہے مسلم پر، جیسے صحیحین کی روایت کو غیر صحیحین پر ترجیح ہے، کیونکہ وہاں بخاری کی شرائط قوی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جمع کیا جائے تو جمع یہ ہے دو حدیثوں کے درمیان کہ ایک ہی ورق پر قرآن حدیث کو اکٹھا نہ لکھو، کیونکہ دونوں عربی میں ہیں، الفاظ ایک دوسرے جیسے ہیں، تو سننے والا پڑھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ دیکھو جی پتہ نہیں قرآن کون سا حدیث کون سا، سمجھا؟ ایک صفحے میں نہ لکھو، سمجھا؟ اور یا اس کا تعلق نبی علیہ السلام کے دور سے تھا کہ اس دور میں نہ لکھو تاکہ اختلاط قرآن بالحدیث نہ ہو، بعد میں پھر اس کے اوپر اجماع ہو گیا ہے، زمانہ عمر بن عبدالعزیز سے اجماع ہو گیا اس بات کا کہ حدیث لکھنا مستحب اور ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ حدیث کا جو رواج ہے یا حدیث لکھنا یہ ضروری ہے، اور صحابہ کے دور سے بھی اس کو لکھا گیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آگئی؟ تو یہ کس کے حوالے سے بات تھی؟ کتابت حدیث اور تدوین حدیث کے حوالے سے۔ تدوین کے درجات ذہن میں آ گئے ہیں۔ مدونین، سوال آپ سے پوچھا جائے ما هو اسماء المدونین فی الحدیث، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی ابو بکر ابن حزم 1، محمد ابن مسلم 2، اور عامر ابن شراحیل 3، الشعبی۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے ما ہوا درجات
طبقات فی الحدیث، ما هو درجات الطبقات فی التدوین، یا طبقات التدوین، ما هو اسماء طبقات التدوین، تدوین کے طبقات کون کون سے ہیں؟ تو کتنے تدوین کے طبقات ہیں؟ 4۔ تدوین علی الاطلاق، اس کا دور جو تھا پہلی صدی میں تھا۔ تدوین علی الابواب دوسری صدی کا اوائل، امام مالک وغیرہ، موطا امام مالک اس میں آ جاتی ہے۔ تیسرا تدوین علی المسانید، مسند نعیم اور عبید اللہ اس کے اندر آ جاتی ہے، بعد میں کی مساند لکھی گئی۔ اور چوتھے نمبر پر تدوین علی الصحاح، سمجھ آ رہی؟ دوسری صدی کا اوائل، تیسری صدی کا جو اوائل ہے وہ اس کے اوپر ہے، امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ اس کے سر فہرست لوگوں کے اندر ہے۔ اور پھر اگر منکرین حدیث کی طرف سے یہ سوال آ جائے کہ بھئی الحدیث غیر محفوظ لا اعتماد علیہ لأنہ کتب بعد 100 سنین من زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فما هو جوابکم فیہ؟ جی، الفرق بین التدوین و کتابہ، سمجھ آ رہی؟ تدوین اور ہے اور کتابت اور ہے۔ کتابت نبی علیہ السلام کے دو، اور معیار اصل کتابت ہے، اور کتابت سے بھی آگے حفاظت ہے، چاہے وہ صدرن ہو، کتابتاً ہو یا تدویناً ہو، جو صورت کے اندر بھی ہو۔ تو اس لیے حفظ تو صحابہ کے قوی تھے، صدرن بھی انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، لکھتے بھی وہ رہے ہیں، اس کے اوپر احادیث آپ کو بتائی ہیں، اور پھر تدوین باقاعدہ ضرورت تھی اس لیے انہوں نے تدوین کے اوپر اس کو لایا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر آگے بات کہ حدیثیں زیادہ کس کے پاس تھی، سمجھ آ رہی؟ اور پھر اس کے ضمن میں صحیح کچھ صحف کا نام آیا، صحیفہ سامورا، صحیفہ جی، صحیفہ حمام بن منبہ، صحیفہ صادقہ، سمجھ آ رہی؟ اور صحیفہ کتاب الصدقات، امتحان میں آ سکتا ہے، ما ہوا التعارف لصحیفۃ الصادقہ، صحیفہ صادقہ کا کیا تعارف ہے؟ سمجھے؟ حمام ابن منبہ صحیفہ وہ کیا ہے؟ سامورا صحیفہ جو ہے اس کی کتنی روایت ابو داؤد شریف میں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہو گیا۔ تو ٹوٹل آج کے سبق میں ہم نے جو باتیں پڑھی ہیں، سب سے پہلے آج کے سبق تاریخ موضوع ہے تو کل تھا، آج ہم نے پڑھا ہے وجہ تسمیہ، اس کے ضمن میں ایک فائدہ تھا حدیث، خبر، اثر اور سنت کا، اور دوسرے نمبر پہ تدوین کے ضمن میں کتابت حدیث اور تدوین کی طرح ہو جائے گا۔